الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے خطبے میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے عرض کی. اس جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے وہ بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کے جو پیدا کرنے کا طریقہ ہے اللہ کا، اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اس بات کی تردید کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے متعدد جگہوں پر، کئی ایک جگہوں پر یہ بات فرما دی کہ اللہ رب العزت والجلال بیوی بچوں سے پاک ہے. اللہ رب العزت والجلال کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال سورہ اخلاص میں بھی فرماتے ہیں اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا. تو اللہ رب العزت والجلال نے اسی بات کی تردید فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے. کہ جیسا کہ اور بھی بہت سارے دلائل قرآن مجید نے دیے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید کی آیت میں فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا. تو جیسے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ کی اولاد ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ کی اولاد ہیں. اگر یہ بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو ان کے باپ نعوذ باللہ اللہ رب العزت والجلال ہے، تو یہ غلط بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل میں یہ بات آنے والی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولا اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے کہلائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں. تو ان کو یہ بات زیادہ حقدار تھی یہ بات کہی جانے کی کہ وہ اللہ کے بیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کوئی بھی نہیں. لیکن یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیے ہیں ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے بغیر باپ کے آدم کے پیدا ہونے کی وجہ سے آدم میرے نزدیک میرے نبی اور رسول اور میرے ایک بندے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں.
تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بھی میرے ایک بندے ہیں، رسول ہیں اور نبی ہیں، دونوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام نہ میرے بیٹے ہیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے نہیں، دونوں کی مثال ایک جیسی ہی ہے، دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے رسول ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ بات بتلائی ہے۔ اور بھی قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جن لوگوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ ان اللہ بے شک اللہ کیا ہے، وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے خود اللہ کہہ دیا۔ تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں کہ ایسا کہنے والے ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ خود پہلے برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان باندھنا ہے، بہت بڑا الزام اللہ کے اوپر لگانا ہے، کہ جس الزام سے برات کا اعلان اللہ نے بہت پہلے فرما دیا ہے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید کی انہی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ اور نصارہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ تین ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے اور اللہ رب العزت والجلال کو خدا، اور ایسے ہی حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہتے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ تین لوگوں کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کا بھی رد فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، وہ لوگ بھی کفر کے اوپر ہیں، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ رب العزت والجلال ایک ہے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی نہ ہونے کے اوپر، یعنی نبی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے نہ ہونے کے اوپر اللہ نے قرآن میں اور ایک جگہ دلیل ارشاد فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کانا یأکلان الطعام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم اللہ کی بیوی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ کانا یأکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت مریم علیہ السلام بھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور خدا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتا۔ آیت الکرسی میں ہم نے اللہ رب العزت والجلال کا تفصیلی تعارف سن لیا ہے، پڑھ لیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نیند تو آنا دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی۔ اور جتنے بھی ایک انسان کی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں سے اللہ رب العزت والجلال کی ذات پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے انسانی جتنی بھی ضرورت ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور حضرت مریم کھانا کھاتی تھی، تو لہٰذا جو کھانا کھانے والا ہوتا ہے، کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے، کسی چیز کا ضرورت مند ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی صراحت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی صراحتیں فرمائی ہیں، وضاحتیں فرمائی ہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سمجھیں تو یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت کے جس آیت کے اندر معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے، معراج کا تذکرہ قرآن مجید کی جس آیت میں کیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر چلی۔ اپنے بندے کو عبد کا لفظ استعمال فرمایا کہ کہیں معراج کا سفر سن کر لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ تو خدا ہے، یعنی راتوں رات مسجد
کعبۃ اللہ سے بیت المقدس چلے جانا، وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کرنا تو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چلو آج کے دور میں تو ترقیات ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں کوئی ایسی ترقیات ہوائی جہاز ایروپلین کی شکل میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی دور کا سفر کرنا ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ تو ہو سکتا کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے سمجھنے لگے کہ خدا، تو اللہ نے اس وقت جو آیتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جن آیتوں کے اندر واقعہ معراج کا تذکرہ کیا، تو وہاں بھی سب سے پہلا لفظ یہی لایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر معراج کا سفر جو ہے وہ پورا کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت وجلال یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں یہ اللہ رب العزت وجلال نے رد فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت وجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس تعلق سے سوال کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت وجلال نے وہ بات بھی ذکر کر دی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں خدا بنایا یا اپنا بیٹا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ الفاظ سے اللہ رب العزت وجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوری انسانیت کے سامنے سوال کرنے والے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ جس میں نے اپنے آپ کو خدا بتایا ہے یا میری ماں کو خدا بتایا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ آپ اکیلے معبود ہیں، آپ ہی خدا ہے، آپ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، میں نے یہی بات بتلائی ہے۔ تو اس کے بعد تو یہ کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت وجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے یہ سوال کرنے والے ہیں کہ آپ نے اور آپ کی والدہ نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام برات کا اعلان کریں گے، برات کا اظہار کر دیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، میں نے کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ میں خدا ہوں نہ آپ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت والجلال اکیلے خدا ہے، اکیلے معبود ہے، اللہ رب العزت والجلال اکیلے ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں گزشتہ جمعہ کے رہ گئی تھیں، اس لیے عرض کی گئی، اور بہت ساری باتیں عرض کرنا ہے، لیکن اس میں سے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ جیسا کہ قمری مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ قمری مہینوں کے اعتبار سے رجب کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ یہ مہینہ ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرمایا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے گویا رمضان المبارک کا آغاز ہے، رمضان المبارک یہاں سے شروع ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تیاری شروع کرتے تھے، تو احادیث مبارکہ میں بات بھی مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجب کا چاند دیکھ لو تو اللہ رب العزت والجلال سے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کیا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا کر دیجیے، برکت دے دیجیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو عبادتوں میں بھی اضافہ فرما دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ اسی لیے کیا ہے، رمضان کی تیاری رمضان شروع ہونے کے بعد نہیں کرنا ہے، رمضان کی تیاری ہمیں رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے کرنا ہے۔ جیسا کہ اب رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب سے ہی اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیں، یعنی ہماری عمر کو دراز کر دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کم عمری کی وجہ سے یا پھر کسی وجہ سے ہمارا رمضان ہم سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں زندگی میں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما کر ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی رمضان کے مہینے کی عبادتیں نصیب فرما دیجیے، رمضان کی جو روحانیت ہے وہ عطا فرما دیجیے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی دعا کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کے بارے میں کتابوں میں یہی ملتی ہے بات
کہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کے قبول ہونے کی دعا کیا کرتے تھے. 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو قبول فرما لیجیے. جب 6 مہینے پورے ہو جاتے تو اس کے بعد پھر یہ دعا کرنا شروع کر دیتے کہ اللہ ہمیں اگلا رمضان عطا فرما دیجیے, اگلا رمضان ہمیں عطا فرما دیجیے. اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ایک سیزن ہے, موسم بہار ہے, اس میں ہم جتنا اللہ رب العزت وجلال کو راضی کر سکتے ہیں راضی کر لینا چاہیے. اس میں اللہ بہت جلدی بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں. اتنے مواقع اللہ بندے سے راضی ہونے کے اس میں عطا فرماتے ہیں بندے کو کہ کسی اور موقع پر اللہ اتنے مواقع عطا نہیں فرماتے. تو یہ بہت قیمتی موقع ہے رمضان کا. تو اسی لیے اب سے ہی ہمیں اپنے جو معمولات بکھرے ہوئے ہیں ان معمولات کو پھر ایک مرتبہ پھر کے پٹری کے اوپر لانا چاہیے. پھر ایک مرتبہ ہمیں لائن پر آ جانا چاہیے کہ اب رمضان آنے والا ہے. اب تک تو جو بھی مہینے گزر گئے, سال کے 8 مہینے 9 مہینے غفلت میں گزر گئے. ہم مسجد سے دور رہے, اللہ کے گھر سے دور رہے, قرآن مجید کی تلاوت سے دور رہے, بہت ساری غفلتیں ہم سے ہو گئی ہے. لیکن اب رمضان آنے والا ہے, تو رمضان آنے والا ہے تو اس سے رمضان میں پہنچنے کے بعد اس کی تیاری نہیں, بلکہ آج سے اس کی تیاری شروع کرنا ہے. آج سے ہم یہ کوشش کرنا ہے کہ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں گے. ہر نماز مسجد میں ادا کریں گے, چاہے ہم گھر پر رہ رہے ہوں یا ملازمت پہ رہ رہے ہوں یا نوکری پر کسی جگہ پر بھی ہو, تجارت پر رہ رہے ہوں. لیکن سب سے پہلے ہمیں 5 نمازوں کی مسجد کے اندر ادائیگی کی کوشش کرنا. تو یہیں سے یہ کام اگر ہم شروع کریں گے تو رمضان آئے تک ہمارا نفس ہم اس بات پر تیار ہو جائے گا کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں ادا کرنے کے اوپر بھی تیار ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے رمضان کی تیاری اب سے نہیں کی, ہم نے اب سے ہی فرائض کا اہتمام نہیں کیا, بلکہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ رمضان آئے گا تو شروع کریں گے, رمضان آئے گا تو نمازیں پڑھیں گے, تو پھر رمضان آنے کے بعد پھر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے وہاں پر اور وقت لگے گا. اس میں ہمارے رمضان کے 8 دن یا 10 دن بیکار چلے جائیں گے. جیسی عبادت رمضان کے اندر کرنی چاہیے تھی, ہم ویسی عبادت نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری کرنا ہے. رجب المرجب شروع ہو چکا ہے, تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے دعا کا اہتمام کرنا کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. رمضان کی عبادتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے. رمضان میں روزے رکھنے کی ہمیں طاقت قوت عطا فرما دیجیے. جتنی بھی عبادتیں ہم رمضان کے اندر کر سکتے ان تمام عبادتوں کی ابھی سے ہمیں مشق اور پریکٹس کرنا شروع کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ہمارا غفلت میں گزر جائے, رمضان ہمارا لاپرواہی میں گزر جائے. جیسے ہم رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو ہم پھر رمضان سے ویسا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت وجہ ہمیں رمضان کی شکل میں مغفرت کرانے کا, اپنی مغفرت اللہ رب العزت وجہ کے پاس کروانے کا ایک بہت ہی سنہرا اور قیمتی موقع دے رہا ہے. تو اس موقع سے ہم میں سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانا ہے. اب جتنی بھی غفلت ہو گئی اس غفلت کو چھوڑ کر ہمیں رمضان کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے. اگر ہم صبح سے لے کر شام تک ایک 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل میں مصروف رہتے تھے تو ہمیں اس وقت کو کم کر دینا چاہیے. اب ہم صرف 2 گھنٹے دیکھیں گے, 1 گھنٹہ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی تیاری میں ہمیں مشغول ہونا. جب رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر موبائل فون کے دیکھنے کے اوپر بھی ہم کیا ہے روک سکتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے نفس کو روک لگا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان چل رہا ہے. ابھی سے ان چیزوں کی ہمیں مشق کرنا ہے, تو تب کہیں جا کر ہمارے لیے سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگر نفل روزے رکھ سکتے ہیں تو نفل روزوں کو رکھ کر روزے رکھنے کی ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے جسم کو. رمضان میں مجھے روزے رکھنا ہے, اس لیے میں ابھی سے نفل روزے رکھ رہا ہوں. پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ یا چاند کی تاریخ کی 12 13 14 کا روزہ, 13 14 15 کا روزہ, ایسے روزے رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنے نفس کو تیار کرنا ہے کہ رمضان میں مجھے جا کر روزے رکھنا ہے. اگر اللہ توفیق دے رہے ہیں, رات بہت بڑی ہے, رات میں جلدی سو کر رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیں. اس سے رمضان میں کیا ہے تہجد پڑھنے کی ہماری ایک مشق ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے آپ کے لیے کرنی ہے تاکہ رمضان مبارک کا جو حق ادا کرنا ہے وہ حق ہم سے ادا ہو سکے. رمضان کا اصل مقصد یہی ہے, عبادتیں رمضان کے اندر کرنا ہے. کھانا پینا دوسری چیز ہے, لیکن رمضان کا اصل مقصد رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانے کی کوشش کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت وجہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. رمضان کی اصل روح یہی ہے, رمضان کا اصل مقصد یہی ہے.
جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا میں کیے ہیں وہ سنت ادا کریں۔